बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं मदीहा आबिद अली। मुल्क की सियासत में अगले चंद रोज बहुत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना और हुकूमत की उसे रोकने की तैयारी, जबकि सिंध में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता ही जा रहा है। नाजरीन, इसके अलावा भी बहुत से अहम अमूर हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम जी और नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम लेकिन छोटा सा सवाल है, तसादुम होगा या मुफाहमत हो जाएगी? नहीं जी, तसादुम तो होगा, और तसादुम इसलिए होगा सियासत में क्योंकि इसमें कोई अब एक या दो फरीक नहीं, इसमें बहुत से फरीक अब इसमें आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज मुझे बहुत दुख हुआ। जाहिर है जब वो गए वहां पे एक हेल्थ कार्ड स्कीम देने के लिए, तो उनकी आंखें वहां भर आई, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जो भी बहरान है इनसे उन्हें भी निकाले और मुल्क को भी निकाले। लेकिन बात यह है कि ये एक बेरहम खेल है ताकत का और पैसे का और कुवत का, और इसमें मियां साहब को चाहिए कि वो इस मरहले पे देखिए ना, यहाँ पे पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया पेश आया तो नहीं रोए लोग, लेकिन अब रोए हैं। अच्छा है, इंसान को रोना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें भी आजी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े साने पेश आए, लोग नहीं रोए, गए भी नहीं वहां पे। ऐसा भी हुआ। हमारे वज़रा, हमारे हुक्मरां, हमारे कायदीन, चूंकि तसादुम है, जंग है, ताकत का खेल है, इसलिए इस वक्त मियां साहब को चाहिए कि वो कुवत पकड़ें और लड़ने के लिए तैयार हों, जैसा कि वो लड़ने के लिए कह रहे हैं और इशारे दे रहे हैं कि हम लड़ेंगे। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ तो आप ये कहें कि हम कुचल देंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, पटक देंगे, और दूसरी तरफ आप कमजोरी का इजहार करें। वो ठीक है, उनके जहन में जो भी उस वक्त बात आई वो ऐसी बात नहीं थी। मतलब एक हेल्थ सेंटर पे वो कार्ड दे रहे थे, मतलब या तो होता ना कि आर्मी पब्लिक स्कूल या कोई और कहीं बम फट गए, मर गए 100 लोग, बच्चे मर गए, वो लाहौर में हुआ, तो वहां पर ऐसा नहीं था। लेकिन मियां साहब के जहन में 12 कुछ चीज आई होगी। अल्लाह ताला मियां साहब को इस्तेकामत दे और आने वाले जो बहरान है उनसे वो मुनासिब अंदाज में निपटें। ताकत का खेल है, ताकत का खेल है, पैसे का खेल है, और इसमें बहुत ज्यादा जज्बात नहीं लाने चाहिए। देखिए, बात यह है कि आपने कहा ना अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। फड्डा तो है, झगड़ा तो है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो आज हमारे इंतहाई मोहतरम इज्जत माब चौधरी निसार साहब, जिनकी इंक्वायरी का इंतजार है, पूरी कौम को इंतजार है। कितने दिन हो गए आज? फिर जुम्मा हो गया, जुम्मे के, अच्छा फिर वही फजूल बात आ जाएगी मेरे दिमाग में, जुम्मे के दिन पीर का वादा किया था, फिर जुम्मा आ गया 12। अच्छा, अब चौधरी निसार साहब वो इंक्वायरी वो तो खत्म नहीं हो रही। वो तो इंक्वायरी अपनी जगह पड़ी है कि वो कौमी सलामती का इजलास, उसकी खबर गलत किसने फीड की, दुनिया भूल जाए, मैं भूलने वाला नहीं, ठीक है। और मैंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपनी जिंदगी में अटेंड की थी, मैं कम जाता हूँ, एक सुस्त आदमी हूँ, लेकिन वो मैंने 17 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो साहबा जब वापस तशरीफ ला रही थी पाकिस्तान, तो दुबई में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने अपनी जिंदगी वो अटेंड की थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि चौधरी निसार साहब की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगली उन्होंने करनी है, मैं उसमें खुद चला जाऊं और मोहम्मद सालिह जाफर साहब से गुजारिश करूं कि पहला सवाल इस दफा मुझे करने दें, हाथ जोड़ के उनसे कहूं पहला सवाल करूं, और जरा लंबा सवाल हो, 5-7 सवाल मैं चौधरी निसार साहब से पूछ ही लूं। मतलब मैं इतना बेकरार हूं कि वो कहाँ गायब हैं, वो कहाँ चले गए हैं। वो उन्होंने जो नाम डाले थे ECL पे, इंक्वायरी करनी थी, क्या हुआ, किधर गया वो मामला, कौमी सलामती की ब्रीच कर दी लोगों ने, एपेक्स कमेटी हो नहीं सकती, उसके बाद आर्मी चीफ किस तरह कहाँ बैठेंगे, खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ गई, कहाँ कौन सी वॉर कैबिनेट बैठेगी, कैसे मामला आगे जाएंगे। कौमी सलामती में दरार डाली, मैं नहीं कह रहा, कोर कमांडर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। और उसके ये कहानी फीड हुई, मैं नहीं कह रहा, कोर कमांडर्स कह रहे हैं, लीक नहीं हुई, फीड हुई, दी गई, मुंह में ठोसी गई कि छापो उसको, किन्होंने छापी। फिर 3-4 लोगों ने ECL पे जाना था, वो कहाँ है, मैं नहीं कह रहा, चौधरी निसार ने कहा। मतलब ये उधर से वो अपनी जगह बाकी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे कल वो शखावर साहब कह गए थे कि आर्मी एक्ट के तहत किसी बंदे को उठा लिया जाएगा, उठाया जा सकता है, फौज उठा सकती है। अब वो उसको उठाने से अगर बीच में उठा लिया किसी वजीर या मुशीर या किसी ब्यूरोक्रेट को जो कि खबरें लगवा रहे हैं कि गलत रिपोर्ट थी, तो भाई किसने किया, वो पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ रहे उन लोगों को? उनको पकड़े बगैर, देखिए ना, तो सिंध में एपेक्स कमेटियां दम तोड़ गई,
یہاں پہ یہ مرکز کے اندر کیا کمیٹی کو بنی ہوئی تھی، قومی سلامتی کمیٹی کیا بنی ہوئی تھی، وہ بھی غائب ہو گئی، وہ تحلیل ہو گئی نا. اب یہ کیسے ہوگی؟ اب اس میں دیکھیں نا، اس اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کی خبر لیک ہوگی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے والا ہے. تو فضول بات ہو گئی نا. اس میں کیسے وہ جن لوگوں نے خبر لیک کی ان کو تو اس وقت فیڈ کی ان کو تو کہیں اٹک میں پڑا ہونا چاہیے تھا، اور ان پہ 3rd ڈگری ہو گئے. ان کو نکلواتے کہ کہاں کیسے یہ خبر غلط تم نے دی ہے. ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے تو وہ تو ٹھوس ہو گیا معاملہ، ٹھوس ہمیں ہونے نہیں دیں گے. تو وہ ایک تو وہ پکڑا ہے معاملہ اپنی جگہ پہ. دوسری طرف ان کا ارادہ یہ ہے حکومت کا. دوسری طرف آج چودھری نثار صاحب نے ایک اور کام کر دیا. ہو چودھری نثار صاحب بھی ایسے تاک کے نشانے لگاتے ہیں. وہ 6-7 سال سے ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے نا خواجہ آصف صاحب. آپ کو 5 سال کی بات ہی نہیں ہوتی خواجہ آصف صاحب سے. تو خواجہ آصف صاحب نے کل جناب کہا کہ مسلح گروہ ایک تیار ہو رہا ہے جہادیوں کا دھرنے کے لیے جو آئے گا. اور ان کا اشارہ تھا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے انہوں نے سمیع الحق صاحب کے مدرسے کو پیسے دیے، ادھر اشارہ تھا. خواجہ آصف صاحب نے وہ اشارہ کیا. آج چودھری نثار صاحب کی ملاقات ہوئی دفاع پاکستان کے رہنماؤں سے، اور اس میں سمیع الحق صاحب خود موجود تھے، ان کے ساتھ احمد الجانوی صاحب تھے. یہ سارے لوگ ملے چودھری نثار صاحب سے، اور چودھری نثار صاحب اس کے بعد وہ خواجہ آصف صاحب کا معاملہ ٹھوس. میرے خیال سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے دانیال عزیز صاحب اپنی پریس کانفرنس کرنے میں، ورنہ اس پریس کانفرنس میں دانیال عزیز صاحب یہ بات نہ کہے. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ وہ مسلح گروہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. انہی اوقات میں چودھری نثار کی ملاقات ہو رہی تھی سمیع الحق صاحب سے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. یعنی جمعیت علماء اسلام مکتبہ دیوبند کا ایک ہی جماعت ہے، اس کا جو فضل الرحمان گروپ ہے اس کے مدارس میاں صاحب کے لیے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ بنو جا کے میاں صاحب نے وہاں ایئرپورٹ، ہوائی اڈا، ناسا کے پتہ نہیں خلائی شٹر نکلے گی کیا نکلے گا وہ سب اناؤنس کر کے آگئے اسی جماعت کے یعنی دوسرے گروپ سے. اور یہ جو سمیع الحق گروپ ہے یہ جو کہ میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے اوپر الزام لگا دیا. یعنی گڈ مدرسہ بیڈ مدرسہ، عجیب و غریب قسم کی بات کی. اور پھر دیکھیں اب تو دانیال عزیز صاحب نے بڑی خوفناک بات کر دی کہ 500 مسلح افراد کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب دانیال عزیز صاحب کو پتا ہے کہ 500 مسلح افراد پاکستان میں ضرب عصب آپریشن چل رہا ہے. پاکستان کے اندر بڑے شدید جو ہے نا وہ دہشت گردی کے اندیشے ہیں، لیکن ہم پکڑ رہے ہیں دہشت گردوں کو. تو میری تو یہ بھی گزارش ہوگی کہ دانیال عزیز صاحب سے پوچھا جائے کہ 500 لوگ کون سے ہیں. فوری طور پہ دانیال عزیز صاحب کو قانون نافذ کرنے والے ادارے بلائیں، ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ 500 مسلح افراد 500 ایگزیکٹ وہ کون سے ہیں. یعنی 499 بھی ایک آدمی کا نام بھی غائب نہ کریں. دانیال عزیز صاحب کو 500 کی لسٹ پیش کریں. یہ 500 مسلح افراد اسلام آباد آ رہے ہیں. اوہ اتنی بڑی بات. ڈاکٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی فورسز آ سکتی ہیں باہر سے، تو ان کو پکڑے نا. افغان مہاجرین بھی آ سکتے ہیں. ہاں تو یہ کس نہیں ہے، حکومت ہے. یہ تو انہوں نے نام بتائیں نا کہ ادھر دیکھیں ادھر چودھری نثار صاحب اور وہ تو سمیع الحق صاحب سے مل رہے ہیں دفاع پاکستان والے. تو کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ تو بہت خوفناک بات ہوگی. دوسری بات میں آپ کو دیکھیں یہ بتاؤں، یہ اینڈ گیم ہے. اینڈ گیم یہ ہوتا ہے کہ وہ شطرنج کے اندر جب آخری مرحلہ وہ مڈل گیم اینڈ گیم میں شطرنج میں آخر میں ہوتا ہے کہ وہ بہت اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شطرنج میں بڑے تھوڑے سے مورے رہ جاتے ہیں آخر میں، اور کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ بادشاہ کو بچائیں. یعنی اور پیادے ہوتے ہیں عموماً. اور اینڈ گیم کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ کو پیادوں کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. پیادے بادشاہ کو بچاتے ہیں، بادشاہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اینڈ گیم میں اور بادشاہ کے گرد پیادے ہوتے ہیں. ابھی اینڈ گیم، ابھی اس اینڈ گیم یہ میاں صاحب کے لیے بھی ہے، یہ اینڈ گیم عمران خان کے لیے بھی ہے، یہ پورے ملک کے لیے بھی ہے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں کہیں فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور جنرل ہائی شریف صاحب بھی اس پوری کہانی کے اندر کہیں مطلب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک منٹ ہولڈ آن، یہ نیشنل سیکیورٹی افغانستان کے ساتھ معاملات ادھر یہ. اچھا اب میں اس سے پہلے کہ ادھر آگے جاؤں میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. دیکھیں یہ جو یہ عدالت نے بھی شاید 1 تاریخ کر دی ہے اس کی سماعت. قیامت کے دن اللہ تعالی انسان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ 73 کا آئین، آرٹیکل فلانا قانون کا، یہ سوال نہیں ہوگا. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میں نے ایک کتاب اتاری، وہاں کہتے ہیں کہ میزان اتاری، میزان بھی اتاری عدل، تاکہ تم عدل کر سکو. یعنی جو حساب کتاب ہوگا انسان کا وہ آرٹیکلز وہ ہوگا کہ تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی
کیا تم نے عدل قائم کیا بستی میں؟ یہ سوال، یہ آرٹیکلز کے سوال نہیں ہوں گے. 73 کا آئین، 56 کا آئین، بادشاہت، فلانا، خلافت، یہ عدل قائم کیا یا نہیں کیا؟ عدل اللہ کی زمین پہ عدل تم نے قائم کیا یا نہیں؟ سوال عدل کا ہوگا. 73 کے آئین یا آرٹیکل کسی قانون کا آرٹیکل کا. بات یہ ہے کہ یہاں پر بات عدل کی آ رہی ہے کہ عدل اس بستی کو، اس قوم کو مل سکتا ہے. عدالت دے، سڑکیں دیں. یہ جو بات ہو نا سڑکوں، بڑے فیصلے اداروں میں بھی ہوئے ہیں، عدالتوں میں بھی ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ بھی ہوئے ہیں. اور عدالتوں میں دیکھیں، عدالتوں میں صحیح فیصلے بھی ہوئے، غلط بھی ہوئے. بڑی جیوری تھی، بہت بڑی. اور جہاں سے جمہوریت نے جنم لیا وہاں پہ سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، پوری جیوری نے کہا، اور وہ آخری جب اس نے خطاب کیا تو اس نے کہا یہ عدالت نہیں ہے، ہجوم ہے. وہاں سے جمہوریت جنم لیتی ہے. بات یہ ہے کہ عدل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدل ملتا ہے یا نہیں ملتا. عدل، عدالت دے، سڑکیں دیں، جو بھی دے، پارلیمنٹ دے، عدل. سوال ہوگا عدل کا. عدل ہوا نہیں ہوا، انصاف ہوا نہیں ہوا. میں ایک آپ کو خبر اور بتاؤں، پھر اگلے ٹاپک آپ چلیے گا. ایک ڈان اخبار کے اندر ایک اور خبر شائع ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے. ایک تو ڈان کی سیریل کی خبر تو چل رہی ہے نا، اس پہ میں بریک کے بعد آؤں گا کہ وہ پھڈا نہیں ختم ہو رہا، سندھ کا بحران کیسے آگے وفاق کی طرف آ رہا ہے. لیکن ایک اور خبر ڈان میں آئی. وہ خبر جو تھی وہ نیکسٹ آرمی چیف کے ٹائٹل سے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے. نیکسٹ آرمی چیف، نہیں، آرمی چیف کی جو ٹرم ہے وہ ختم ہو رہی ہے نومبر میں. اب جناب ڈان کی طرح اوپر کریں، اس کو بڑا کریں. اب اس میں مختلف ہمارے انتہائی معزز کور کمانڈرز جو کہ اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں، ان کے سب کے نام تھے. اور وہ، لیکن یہ جو ایک جو میں نے یہ یلو کیا ہوا ہے نا، اس کو میں پڑھ کے ذرا میں پریشان ہو گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیشین، ایک سیاست جان جو کہ میاں صاحب کے بڑے قریب تصور ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہو اس کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہو. چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اس کے آگے لکھا ہوا ہے ان ایڈیشن دی پوزیشن آف دی کینڈیڈیٹس آن پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ان دی کنٹری. یعنی وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی جو ملکی سیاست ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آرمی چیف کی. یعنی یہ کرائیٹیریا میاں صاحب کے ذہن میں یہ ہے. پرٹیکولرلی دیر اسٹانس. اب آگے سنیں آپ، خاص طور پہ ان کا 2014 کے دھرنے کے دوران کیا رویہ تھا. او بھائی، اس وقت کوئی میجر جنرل ہوگا، اس وقت کوئی جونیئر، مجھے یعنی اگر کسی نے کہا ہوگا کسی جگہ. اچھا آگے کا لکھ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فار دس دا پرائم منسٹر ریلائنگ آن انٹیلیجنس رپورٹ ہی بین ریسیونگ. یعنی دھرنے کے دوران 2014 میں کون سا کور کمانڈر جو ابھی موجود ہے، کوئی میجر جنرل تھا، کہاں تھا، اس نے مثال کے طور پہ کہہ دیا ہوگا، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے. میاں صاحب کس طرح سمجھیں گے؟ یعنی عجیب بات ہے کہ میاں صاحب کے دماغ میں وہ 2014 کے دھرنے کی رپورٹ ڈان کی سٹوری کے مطابق، پھر ڈان کی سٹوری. اور آخری جملہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. آخری جملہ یہ another consideration، ایک اور بات جو میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کا فورن پالیسی کے بارے میں کیا خیال ہوگا آرمی چیف کا، پرٹیکولر ٹائز ان انڈیا، خاص طور پہ بھارت کے بارے میں کیا خیال ہوگا. یعنی میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہوگی کہ میاں صاحب کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ میرے ساتھ کیسے کام کرے گا. ڈان اخبار کی سٹوری ڈینائی کریں، خدا کا واسطہ، وہ پہلی کو بھی کریں، اس کو بھی کریں، وضاحت فرمائیں میرے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے. چلیں سمجھ میں آتی ہے. ورکنگ ریلیشن شپ، دھرنے کے دوران کیا خیال تھے، ارے یہ کیا بات ہوئی. اور ملکی سیاست کے بارے میں کیا رائے ہے، اور بھارت کے، یعنی ادھر سے اگر گولہ باری ہوگی بھارت سے تو یہاں سے کیا آرمی پھول پھینکے گی. یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا، میں سمجھنے کا قاصر ہوں کہ یہ کیا سٹوری لگی ہے اور یہ میاں صاحب کے ذہن میں کیا ہے. خدا جانا، اللہ جانتا ہے بہتر. میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، سمجھنے کے قاصر ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، جھگڑا میاں صاحب تیار کر رہے ہیں. میاں صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جھگڑا پھڈا، اس کو میں نے اینڈ گیم اسی لیے کہا ہے نا کہ اینڈ گیم، یعنی جھگڑا ہو، فساد ہو. اور اس کے اندر یہ جو سٹوری ہے نا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو سیرل کی سٹوری آئی تھی ڈان میں، اس کی وضاحت، اس کی انکوائری چودھری نثار صاحب جلدی کر کے دے دیں. چودھری نثار صاحب کے حوالے اب اسلام آباد کی سیکیورٹی بھی ہوگی. میاں صاحب مجھے لگتا ہے میاں صاحب یا تو لڑیں گے یا سرنڈر کر دیں گے. اچھا سرنڈر کیسے کریں گے؟ کیونکہ عمران خان تو کہہ رہا ہے استعفیٰ تو یہ تلاشی. اسی لیے میاں صاحب کو چاہیے کہ مکمل اعتماد کے ساتھ آنے والے دنوں کی لڑائی کے لیے خود کو تیار کریں اگر لڑنا ہے تو. ورنہ تو دیکھیں، ورنہ اگر لڑنا، دیکھیں نا اب چودھری نثار صاحب کو انہوں نے دے دی سیکیورٹی،
अब चौधरी निसार साहब को सिक्योरिटी, मियाँ साहब और चौधरी निसार साहब के ताल्लुकात हर एक को पता है। अभी हफ्ता पहले तो चौधरी साहब नाराज हो गए थे, चौधरी निसार साहब, जब उन्होंने कहा था कि ये जाहिद हामिद आ गए बीच में, शहबाज शरीफ मना के लाए हैं। तो मतलब मियाँ साहब यानी आने वाले दिनों में पूरा एक इतना बड़ा अपने पास बटन, बहुत सारे बटन रखें, शहबाज आ जाओ, या शहबाज शरीफ को इधर ही बिठा के रखें कि भाई किसी वक्त कोई गड़बड़ हो जाए तो चौधरी निसार साहब को मनाए। तो मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब ने या तो मियाँ साहब लड़ें तो फिर पूरा लड़ें, और कैसे लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? मियाँ साहब तो हुकूमत में है, जब मियाँ साहब लड़ेंगे तो नुकसान मियाँ साहब का होगा। इमरान खान उधर से किसी सूरत तैयार नहीं है कि वो सरेंडर करे, वो कह रहा है इस्तीफा दो या तलाशी दो, लेकिन पॉलिटिकल बहरान। अदालत ने पहली तारीख को समन कर ली है, यानी पहली थी 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर था। तो 2 हफ्ते के अंदर से हम ये समझ रहे थे कि शायद वो 4 को, लेकिन वो 2 हफ्ते के अंदर, चूंकि पहली तारीख भी आती है, पहली तारीख हो जाएगा। लेकिन पहली तारीख को उस वक्त समाअत होगी या उस वक्त बात होगी जब वो लश्कर शुरू हो चुके होंगे चलना, इस्लामाबाद की तरफ कहीं रास्ते में होंगे, और मतलब आगे बढ़ चुका होगा मामला, ठीक है ना, पहली तारीख को मामला आगे बढ़ चुका होगा। अब मियाँ साहब उसे पॉलिटिकली कैसे हैंडल करते हैं, ये असल इम्तिहान है मियाँ साहब का कि मियाँ साहब। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए, ये इमरान खान साहब का कहना है कि बादशाह को कानून के नीचे लाएगा ये नोटिस। तो इमरान का बयान है ना, इमरान खान साहब ने बयान दिया, और इमरान खान बड़े पूरे एतमाद और साथ उसके जो है वो कल मैं एतजाज एहसन साहब को सुन रहा था, एतजाज एहसन साहब ने कहा कि कहीं पर अगर गड़बड़ हुई तो हम भी साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये पता नहीं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, एतजाज साहब की अपनी पॉलिसी है, लेकिन असल बात यह है कि इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका या तो अदालतें, अच्छा अदालतों ने इसमें सियासी मसले में अदालतें, मैंने पहले भी कहा था कि अदालतें अपने आप को सियासी मसले से अलग रखेंगी, वो उसके कानून की नजर में देखेंगी, और चूंकि मसला सियासी बन गया है तो अदालतें इसको बहुत ज्यादा, मतलब अदालतें बड़े मुहताज अंदाज में चल रही हैं कि उनको, क्योंकि 97 का एक्सपीरियंस भी सामने, अदालतों को भी खींच दिया जाता है, मुअज़्ज़ज़ अदालतों को खींच दिया जाता है। तो अदालतें तो बहुत तरीके से कानून के दायरे में चल रही हैं। सवाल यह है कि इसको पॉलिटिकली कैसे हल करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी, देखें एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं पता नहीं कहां है। देखें अभी तक तो ये किसी मुल्क, आप यकीन करें, जी जी। मैं आपको और जो दुनिया भर में नाज़रीन देख रहे हैं, अगर कौमी सलामती में दरार डालते हैं ना ये किसी अरब मुल्क के अंदर, जहां पे ये रहते की जायदादें हैं, किसी खलीजी मुल्क में, वो अभी तक उठा के कहीं सहरा वना में ठोंक के आ जाते हैं। वहां की सिक्योरिटी, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के ये अमेरिका में करते हैं इस तरह, ये किसी और जगह लंदन में करे। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई, मैं हैरान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच अगर हुई है तो उसके दौरान घूम कैसे रहे इस्लामाबाद में, कैसे घूम रहे हैं? डॉक्टर साहब ये भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये भी पूछेंगे ब्रेक के बाद कि वज़ीर आज़म अपना जाती वकील करें, अटॉर्नी जनरल को ना बीच में लाएं, ये कहना है इमरान खान साहब का। ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस रिपोर्ट पे इंक्वायरी नहीं हो रही तो क्या ये समझ लें हम कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय पा गए? नहीं, इस पे ये तो हुकूमत का मसला नहीं है ना, एस्टेब्लिशमेंट, ये रियासत का मसला है। अच्छा। रियासत की कौमी सलामती को जो है वो दाव पे लगाने की कोशिश हुई है। अब उस पर इंक्वायरी होनी थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ गए थे उधर, एक सियासी बहरान पे तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन कल हमने आर्मी एक्ट को भी कभी जिक्र किया था। वो कौन सी शख्सियात हैं? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब ये बयान करें, ये आर्मी एक्ट के तहत फौज उठा लेती है ना ऐसे लोगों को जो मुल्की सलामती के खिलाफ हो, और सिविलियंस की जरूरत नहीं होती सिविलियन परमिशन की। ये मुझे बताएं कि अभी तक उठाया क्यों नहीं है इंक्वायरी, ये क्या मामला है? जिम्मेदारान हैरान कुन है कि इतने दिन हो गए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो एलामिया जारी हुआ था जी, जिसमें बड़ा क्लियरली स्टेट किया गया था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, और सिक्योरिटी ब्रीच या एस्पियोनेज या स्पाइंग ऐसा जुर्म है जिसमें आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं खुद जाती तौर पर हैरान हूं कि या तो कोर कमांडर्स ने बात ऐसी की है जो हम लोग नहीं समझ सके, या फिर वो ऐसा कोई और मसला है जिसकी वजह से नहीं पकड़े गए लोग। इन लोगों को जो भी इन्वॉल्व थे, चाहे वो कोई मिनिस्टर थे या कोई दूसरे ऐसे ऑफिसर्स थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, इन लोगों को भी तो पकड़ा जाना चाहिए था।
اور جتنی دیر کی جا رہی ہے اس سے یہ بے چینی بڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ ختم ہونے کی بجائے اس کے اوپر بحث بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے جو معاملات جو لو رینکس میں ہیں وہاں پر بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ جنرل صاحب کتنا ضرور مجھے ایسا یعنی میں نے یہ تاثر لیا اور کل یہ کہا اور آج بھی کہا کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر ایک باتیں ہوتی اگر اس کی باتیں غلط انداز میں باہر فیڈ کی گئیں جو کہ کور کمانڈرز کی پریس کانفرنس کے بعد تو اس کا مطلب ہے اب وہ اجلاس نہیں ہو سکتا اور خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جائے کوئی اور معاملات خراب ہو جائیں کوئی ملک کے اندر کوئی بحران تو اجلاس کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیے یہ تو اتنا سیریس مسئلہ ہے. میں حیران اس بات پر ہوں کہ حکومت خود کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وزیر اعظم آفس خود انڈر کلائمڈ ہوا ہے اس بات سے. دنیا اس وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھ رہی ہے جہاں سے خبر یہ فیڈ کی گئی ہے. اور دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا تو دور کی بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب کور کمانڈرز نے کہہ دیا کہ یہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہے یا تو حکومت اس کو ڈینائی کرے کہ نہیں ہے بریچ یہ یا کہہ دے کہ نہیں جو بھی ہوا ٹھیک کیا ہم نے ٹھیک کیا جس نے بھی کیا ہے وہ, یا اگر یہ نہیں ہے اسے ترتیب بھی نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر ایکشن نہ ہونے سے اب یہ بتائیے چیف آرمی صاحب جا کے پرائم منسٹر سے کیا بات کریں گے؟ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کس بات میں کیا چیز ڈسکس کریں گے؟ قوم کے معاملات ہیں ہزاروں ڈیلی کے حساب سے ایسے ایشوز بنتے رہتے ہیں جس میں افواج پاکستان کا اور حکومت کا ایک پیج بھی ہونا بہت لازمی ہے اور جس کی وجہ سے دراڑ آئی ہے جس وقت اور جو خلیج خود حکومت نے خود واضح کیا میں تو نہیں کہہ رہا اس بات کو. اس سے نہ صرف یہ کہ رینک اینڈ فائل میں مسئلہ ہے بلکہ مجھے تو یہاں بھی ڈر ہے کہ اگر رینک اینڈ فائل اس وقت بیٹر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مورال پہ کیا افیکٹ ہوئے گا؟ جائے گا کہ آپ اس سے بہت اہم معاملات مجھے آپ جنرل صاحب یہ بات بتائیں ذرا کہ نئے آرمی چیف کا بھی اعلان ہونا ہے وزیر اعظم نے کہا یہ اس سے پہلے مسئلہ حل نہیں ہو جانا چاہیے کہ یعنی کلیئرٹی ہو کہ وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس خبر سے یہ بہت ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے یہ جو بھی چیف اپائنٹ ہوں گے انہیں کور کمانڈر میں سے ہوں گے جو اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا جنہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ سیکیورٹی بریچ بھی ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اور یہ فیڈ ہوئی ہے خبر باقاعدہ اس طریقے سے. اب ان میں سے کس کو آپ چیف آرمی صاحب لگائیں گے؟ ایک تو جیسا پہلے ہم نے بات کی خود کٹہرے میں کھڑے ہیں پھر جب کل کو لیٹ سے یہ انکوائری ہو ہی جاتی ہے اللہ کرے کسی طریقے سے اور اس کا جو نشان ہے وہ پہنچتا ہے وزیر ہاؤس کی طرف تو وہ وزیر اعظم کس طریقے سے اس کو چیف آرمی صاحب کو اپوائنٹ کریں گے اور چیف آرمی صاحب کو کس طریقے سے جا کے اس وزیر اعظم سے ملے گا؟ تو یہ تو آلریڈی ہم نے اتنا بڑا ایک کو اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لیا ہے اور اس کو حل کرنے کی طرف ہم کہیں جا نہیں رہے. آج میرا خیال 15 دن ہو گئے ہیں کوئی سامنے انکوائری نہیں ہوئی کوئی پکڑا نہیں گیا کسی کو سزا نہیں ہوئی کسی کے بارے میں کوئی کسی نے اس کو یا تو ہوتا نا کہ جیسا اخبار میں سٹوریز آ رہی ہیں کہ جی فلانا وزیر بھی تھا تو فلانے وہ آفیسر بھی تھے کوئی کس نے ڈینائی بھی نہیں کیا اس چیز کو. مجھے آپ جنرل صاحب یہ بتائیے گا فوج کے پاس ساری معلومات ہوں گی نا یعنی جو حساس ادارے ہیں آئی ایس آئی ایم آئی باقی 26 انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی وغیرہ سب کے پاس ڈیٹیلز ہوں گی مکمل؟ ڈیفینیٹلی ہوں گی. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں پتہ نہ چلا جا سکے تو ایک دن پتہ چل جاتا ہے. اچھا تو ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں کہ کس نے خبر فیڈ کروائی ہے فیبریکیٹڈ خبر غلط خبر. اچھا اور یہاں سے انکوائری ہو نہیں رہی اب یہ تو بہت ہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلا اعلان بھی اہم اعلانات ہونے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کا کلیئر اپنے آپ کی وضاحت بڑی ضروری ہے. یہ تو ہماری قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم فرسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کی ذات کو اور وزیر اعظم ہاؤس کو بالکل کلیئر کیا جاتا کہ یہاں سے اس کی گڑبڑ نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو جس نے بھی کی ہے وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے اس کو سزا مل رہی ہے اس چیز کی تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے. اچھا مجھے جنرل صاحب آخر میں آپ بات بتائیں یہ بات معاملہ ختم ہو گیا آپ کی کیا فیلنگز ہیں کوئی طے ہو گیا معاملہ یا طے نہیں ہو سکتی معاملات یہ ایسے معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب ختم نہیں ہوتے. میں صرف آپ کی اطلاع کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جنرل ضیاء نے ذوالفقار بھٹو صاحب کو ہٹایا تھا تو بہت سارے معاملات تو سامنے آئے تھے ایک معاملہ سامنے نہیں آیا تھا اور جنرل ضیاء نے بار بار ذوالفقار بھٹو صاحب سے بات کی تھی کہ فوجیوں کا جوانوں کا افسروں کا مجھے بہت پریشر ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے جو ہو رہی ہیں اس چیز کو. تو یہ تو دیر تک رہتا ہے اس چیز کو اور یہ فوج میں انسٹیٹیوشنل میموری ہے جوانوں کے لیے افسروں کے لیے جنہوں نے یہ لڑائی لڑنی ہے ان کو ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت ٹوٹلی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے وزیر اعظم ٹوٹلی ہمارے سپورٹ میں ہیں اور ہر طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں اور جب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوں گے
تو یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے یہ ختم نہیں ہوگی اکثر. اچھا، اور یہ ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں یہ ظاہر ہے کہ جب سیاسی دباؤ بھی آ رہا ہے وزیر اعظم اس کو کلیئر بھی نہیں کر رہے اس انکوائری کو، تو یہ بحران ایڈ آن ہوگا، بڑھے گا، اس کا مطلب بڑھیں گے، یعنی یہ چوموں کی لڑائی ہوگی پھر. مسائل تو ختم نہیں ہو جاتے جب تک ان کو ختم نہ کریں. ان کو یہ تو وزیر اعظم خود آگے بڑھ کے اس کو ابھی تک سلجھا لینا چاہیے تھا مسئلے کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھیں، یعنی جنرل صاحب نے ایک اور بات کر دی، وہ فوج کہتے کے ہیں پاس مکمل معلومات ہے. مکمل معلومات ہے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا اعلان، اگلے آرمی چیف کا اعلان بھی وزیر اعظم صاحب نہیں کرنا ہے نا. اب پتہ چلا انکوائری اس کے بعد رپورٹ آ گئی، یعنی وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کا اعلان کر دیا، نیکسٹ آرمی چیف کا، اور اس کے بعد انکوائری سامنے آ گئی کہ جی وہ تو وزیر اعظم، خدا نہ خاصتا وزیر اعظم ہاؤس سے لنک تھا اس کا. تو یہ ایک میرا خیال ہے اس کو جلد سے جلد، یعنی انتہائی سنجیدگی سے وزیر اعظم اس کو حل کریں. اور جیسا کہ اب غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ حساس اداروں کے پاس، انٹیلیجنس کے پاس، آئی بی کے پاس، سب کے پاس اطلاع ہوئی ہے، کون سا مشکل کام ہے. تو اس میں اس سے پہلے کی گرفتاریاں ہو جائیں. دیکھیں یہاں پر سیاسی ڈپلومیٹس میں، باقی حلقوں میں، بیوروکریسی میں، باقی یعنی ریاست رکی ہوئی ہے، مکمل طور پر ریاستی امور رکے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی جگہ پر آپ کیسے دو لوگ بات کریں اور اس کی بات باہر نکل کے غلط انداز میں اخباروں میں لگوا دیجئے اور ملک کے خلاف اور پھر پوری دنیا میں اچھلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا بحران ہے جو میاں صاحب کو اس کو حل کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ جلد سے جلد حل کرنا چاہیے. جو مجھے لگتا ہے نا کہ لوگ اٹھ جائیں گے خود بخود، یہ اٹھانے پڑیں گے. دیکھیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو، چودھری نثار صاحب کو یہ کرنا پڑے گا. یہ کبھی تو آئیں گے نا. دیکھیں نا، میں اگلی پریس کانفرنس کا منتظر ہوں، چودھری نثار صاحب کی اگلی پریس کانفرنس کا میں منتظر ہوں کہ وہ کب سامنے آتے ہیں. اور میں دو چیزوں کا انتظار کر رہا ہوں، اگلے قومی سلامتی اجلاس کا اور اگلے چودھری صاحب کی پریس کانفرنس. قومی سلامتی کے اجلاس میں تو خیر میں نہیں گھس سکتا، لیکن وہاں میں ضرور گھسوں گا. پریس کانفرنس جا کے میں پوچھوں گا کہ یہ کیا ہوا، وہ 4 دن کدھر گئے. دیکھیں نا، ابھی دھرنے میں چلے گئے، وہ 4 دن کدھر گئے، انکوائری رپورٹ کدھر گئی اس کی. بڑا سنگین معاملہ تھا یہ. کیا آپ نے کیسے 4 دن سے زیادہ ہو گئے، 4 دن سے زیادہ، 10 دن 15 دن ہو گئے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی جلدی سے معاملہ ختم ہوگا اور نام ختم ہونے دیں گے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف سازش ہے حکمرانوں کی. وہ جو بھی ہے، لیکن جو بھی اس کو کلیئر کریں اس کو، ورنہ تو اس کے بعد جس کے منہ میں جو بات آئے گی وہ جا کے اخبار میں، میڈیا میں، پیمرا کے ہمارے لیے رہ گئی ہے. دیکھیں نا، ابھی وہ ایک ٹی وی چینل پہ انڈین کنٹینٹ ہی بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی چل رہا ہے کہ انڈین کنٹینٹ پہ پابندی. یعنی سارا عالم صاحب کو جلوہ افروز ہے اس ٹی وی چینل پہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی انڈین کنٹینٹ چل رہا ہے ایگزیکٹلی اس وقت. اب سارا عالم صاحب بیٹھے ہیں اور خبر لکھیے کہ بھارتی مواد نشر نہیں ہو سکتا. یعنی اب یہ ذرا میں کر کے دیکھوں نا، ایئر ویو ذرا سا کرے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ جہاں پر بہت سارے معاملات انہیں کلیئر کرنے ہوں گے، بہت سارے معاملات، ورنہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ میرا ہے، وہ اس کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھماکنا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ جو یعنی کیا خبر، عجیب و غریب خبر لگی ڈون میں. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے لوگوں نے لی ہے کہ میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں، اور تردید بھی نہیں میاں صاحب نے کی. یعنی بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. آرمی چیف کیا رکھتا ہے بھارت کے بارے میں تعلق؟ آرمی فوج کا جنرل کیا فوج کیا رکھے گی؟ آرمی کے جوان کیا رکھیں گے بھارت کے بارے میں خیالات؟ اور وہ 2014 میں دھرنے کے دوران کیا سوچتی اس کی ارے یہ کیا مطلب. بہرحال میاں صاحب پہلے تو اس سیاپے سے نکلے نا، یہ جو نیشنل سیکورٹی والا پھڈا ہے، اس کے بعد پھر دھرنے کی طرف جائیں، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، اس میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. دھرنے سے پہلے 1 نمبر آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ حکمرانوں کا احتساب ممکن ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو جب دن آئے گا تو اس دن بات ہوگی. وہ تو پہلی سماعت پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، وہ تو پھر اگلی سماعت چلے گی، وہ تو نوٹس ایشو ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس سے پہلے یہ معاملات کس طرح حل کرتے ہیں، اور کیا میاں صاحب اس کو اگلے چند دنوں میں، یعنی دھرنے میں دیکھیں نا 21 تاریخ 22، تو 22 سے لے کے آپ لگا لیں کہ ایک ہفتہ 8-10 دن، اور یہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ 10 دن، اور 10 دن کے اندر میاں صاحب کو یہ سارے مسائل حل کرنے ہیں. اور میاں صاحب اس وقت ویک وکٹ پہ نظر آ رہے ہیں. یہ میاں صاحب کی زندگی کا غالباً، جیسے میں نے پہلے کہا نا، کہ یہ ایک بڑا بحران ہے کہ عددی اعتبار سے وہ ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے اتحادی بے شمار ہیں، اور ایک سیاسی جماعت ان کو
टकर गई है। सही, ठीक है, और साथ ही उन्होंने पंगा ले लिया एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट खुद लिया कि उस यलगार से बच सकें, वो एस्टेब्लिशमेंट से खींच लिया बीच में। अब एस्टेब्लिशमेंट भी यानी वो भी सोच रहे हैं कि सियासत से दूर रखें अपने आप को, क्या करें, दूर रखते हैं तो मसला नहीं, एक्टिव होके उठाते कुछ लोगों को तो ही सवाल उठेगा कि भाई आपको पता था। तो मेरा ख्याल है मियां साहब ने अपने लिए बहरान मजीद बढ़ा लिए हैं, और सिंध के अंदर जो झगड़ा हो गया है वो बहरान इनके और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये फैसला करने की चूंकि पोजीशन नहीं रही ना, सारा जहन चला गया अब धरने पे, तो और बल्कि वो जो आज मियां साहब थोड़ा सा आपदीदा हुए उसका भी इश्तिहार बना के चला रहे हैं टीवी पे। अब मैं क्या कहूँ, क्या बात सकती हूँ। डॉक्टर साहब ये भी बात करेंगे, और इसके अलावा नाज़रीन डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि गवर्नर सिंध इरशाद उल इबाद का पासपोर्ट सामने आया है और वो ब्रिटिश पासपोर्ट है, और दोहरी शहरियत वाला जो शख्स है वो गवर्नर नहीं बन सकता। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शाहीन सहबाई साहब। जी डॉक्टर साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, चौमुखी लड़ाई है, हुकूमत लड़ रही है इस वक्त, और ये नेशनल सिक्योरिटी की भी ब्रीच हो गई है गालिबन का यकीनन हुई है कि कोर कमांडर्स कह रहे हैं, साथ ही इमरान खान आ रहे हैं, साथ ही वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मदरसों को फंडिंग की, उधर से चौधरी सार मदरसों से मिल रहे हैं, उन्हीं मदरसों से। ये क्या है आने वाले दिनों में, क्या है, फड्डा है, मुज़ाकरात हैं, कैसे देख रहे हैं एंड गेम को आप? ये लफ्ज़ सही है वैसे, एंड गेम मैंने इस तरह सही? डॉक्टर साहब आप तो एंड गेम बहुत ही बिल्कुल मेरा ख्याल है सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ऑफ आपने बड़ी प्रोग्राम भी किया है, एंड ऑफ टाइम और एंड ऑफ लाइफ, ये भी मेरा ख्याल है एक छोटा मोटा उसी तरह का एक पीरियड है जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज एक साथ आ गए हैं नवाज शरीफ साहब के सामने, और उनको हल करने की उनमें या तो कैपेसिटी नहीं है, या कोशिश नहीं कर रहे, या वो समझ नहीं रहे। अच्छा। अभी आपने एक डॉन की एक और खबर दिखाई जिसमें कि एक बड़ा तबसरा किया गया कि जी नवाज शरीफ साहब कैसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। हाँ। अब मुझे ये मैंने पढ़ी थी ये खबर, लेकिन आज जब दोबारा ये देखी इस नई सूरत हाल में, तो बहुत ही खौफनाक मुझे एक सिचुएशन नजर आई कि जी क्या वो एक कोई पॉलिटिकल जनरल ढूंढ रहे हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल हमाहंगी रखता हो, और वो उनकी सारी बातें माने इंडिया पे और इस पे और उस पे, और उसके बाद फिर वो जनरल लगाएंगे। क्या वो सबको इंटरव्यू करेंगे, जितने भी लोग हैं उनको बुला के कि जी आप बताएं कि जी आपकी इंडिया की पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल आते हैं, धरने के बारे में क्या ख्याल आते हैं, इंडिया के बारे में फौज की क्या पॉलिसी होगी, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो बिल्कुल वैसे मुझे लगता है जैसे 12 अक्टूबर पहले हुआ था कि उन्होंने एक जनरल साहब को बुला के अपनी मर्जी के, और घर में उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ बना दिया था उसको। यानी ये अब इस तरह की सिचुएशन अगर उनकी है, और ऊपर से आपने कहा धरने, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, और ऊपर से बाकी सारे मसले भी आ गए, तो नवाज शरीफ साहब जैसा अभी कोई मैं पढ़ रहा था, किसी ने बयान दिया अभी, शायद शहरी रहमान ने या किसी ने, कि बंद गली में दाखिल हो गई है नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स। तो बंद गली में तो मेरे ख्याल में बहुत पहले से ही थे, अब उस गली के दोनों दरवाजे लगता है कि बंद हो गए। नहीं तो फिर गली तो नहीं ना, वो तो फिर एक अजीब सा, उसे क्या कहेंगे आप, दोनों दरवाजे बंद हो गए तो ये तो अच्छा बंद, वो कोई एक लंबी सी, फिर आप उसको कह लें एक टनल कह लें, या अच्छा नहीं मुझे नहीं लेकिन दोनों दरवाजे जब बंद हो जाए एक उसके टनल के, तो फिर अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है और थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। हल क्या है? यानी अगर फर्ज करें ये देखिए, इस इंक्वायरी के बारे में चौधरी निसार साहब ने कहा था कि इसमें उन्होंने वजीरों को रूल आउट नहीं किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे कि और भी लोग ईसीएल में हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं। फिर वो उनको हटा दिया गया था, फिर वो लाए गए, दोबारा नाराज हो गए थे वो, गालिबन उन्होंने इस्तीफे तक की बात चली गई थी। अब मसला ये है कि ये तो आना है ना, आज नहीं तो कल चौधरी निसार साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं जिसमें जाने का खुद ख्वाहिशमंद हूं, साले जाफर साहब की इजाजत होगी तो पहला सवाल भी करूंगा। बात यह है कि ये तो आएगी ना चीज सामने, या ये छुपेगी चीज? ये तो आ गई है, आ चुकी है, पता है लोगों को। डॉक्टर साहब के नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये थिंकिंग रही है, पॉलिसी रही है और कोशिश रही है
کہ چیزوں کو لٹکاؤ لٹکاؤ لٹکاؤ، بس ڈنگ ٹپاؤ اور خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، جیسا کہ انہوں نے پاناما کے ساتھ کیا اپریل سے لے کے اب تک، وہ انہوں نے کھینچا 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 لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ جو مسئلہ ہے بریچ آف نیشنل سیکیورٹی کا، بریچ آف نیشنل سیکیورٹی کا الزام لگا ہے آپ کی پوری فوج کی طرف سے، اور دو ہی پارٹیاں ہیں اس میں، ایک گورنمنٹ ہے اور ایک فوج ہے۔ اب اگر گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فوج کرے گی، اور فوج جیسا کہ آپ نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے کسی کو اٹھا لے یا کر لے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنا بھی پیریڈ رہا ہے جنرل راحیل کا، انہوں نے کئی جگہوں پہ، بے شمار جگہوں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بہت کنسیشن دیے ہیں۔ کئی جگہوں پہ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اب حکومت ایکٹ کرے گی، اب فوج ایکٹ کرے گی، اب کچھ مداخلت ہوگی، کمپلسو انٹروینشن اب ہونے والی ہے یا ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے بہت زیادہ کنسیشن دیے، لیکن اب ایسی جگہ پہ آ گئے کہ اور کنسیشن دے نہیں سکتے، اور اگر اب کنسیشن دیں گے تو اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اس نے بھی تو بیٹھ کے سائن کیے ہیں، اسی جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور جنرل صاحب نے بھی کہا کہ وہ خود موجود تھے، اگلے جو آرمی چیف ہے اس بریچ کا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جلدی سے ایک نیا آرمی چیف لگا دوں اور پھر وہ آ کے یہ سب چیزوں پہ مٹی ڈال کے اور مٹی پاؤ کر کے اور بس نئی پالیسیز اور یہ سارے جو پرانی پالیسیز ہیں، نیشنل ایکشن پلان اور اپیکس کمیٹی، یہ سب کو کھڈے میں ڈالیں اور پھر نئی شروع کریں ہم نئی پالیسیز؟ تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور آرمی کے اوپر بھی اور جنرل کے اوپر بھی اب بہت زبردست قسم کا پریشر ہے اور رہے گا کہ اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ معاملات آگے بڑھ نہیں رہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا سسپینڈ ہو گئے، اسٹینڈ اسٹل ہو گئے، اور اسٹیٹ کے میٹرز اسٹینڈ اسٹل زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ شاہین صاحب یعنی میں نے بات کی کہ قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو سکتا، ایپیکس کمیٹی سندھ میں نہیں ہو سکتی، یعنی اب یعنی کیسے؟ یعنی دیکھیں نا، اجلاس ہوا فرض کریں دوبارہ، تو اس میں کیا یہ بات بلکہ اجلاس کیا، فرض کے ملاقات ہوئی آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کی، اچھا تو کیا اس میں یہ بات اب نہیں ہوگی کہ جو انکوائری کا کیا بنا؟ جبکہ انٹیلیجنس آلریڈی جانتی ہے، ساری انٹیلیجنس کو پتا ہے، اس ملک میں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بقول چودھری نثار کے، ان کو پتا ہے کن لوگوں نے خبر لگا، تو بات کیسے ہوگی اب؟ یعنی اجلاس کیسے ہوں گے؟ بات میٹنگ تو ہو چکی ہے نا آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی، 1-on-1 میٹنگ، اس میرا خیال ہے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، جس میں کہ انہوں نے کنسرنز اپنے شو کر دیے سارے کہ یہ ہمارے کمانڈرز نے کہا ہے اور یہ پوزیشن ہے، اب آپ اس پہ ایکٹ کریں۔ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ بھی اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ یا تو وہ یو آر ود اس ود آؤٹ اس والی سچویشن میں آ گئے ہیں۔ آپ انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اس گورنمنٹ میں رہیں گے اور روز اپنے اوپر ایک طرح سے اپنی انسلٹ کرائیں گے، امبیرس ہوں گے اور روز بیان دیں گے اور پھر روز وہ یو ٹرن لیں گے، یا وہ الگ ہو جائیں گے، یا یعنی یہ ہر چیز کا ٹائم نہیں، اگر ان کو شاہین صاحب آپ چودھری صاحب کو آپ برسہ برس سے جانتے بھی ہیں اور ظاہر آپ نے کور بھی کیا اخباروں میں ان کو، عدالتیں اور یہ سب آ رہی ہیں۔ شاہین صاحب یہ بہت 10 دن کا ٹائم آپ نے دیا ہے، میرا خیال ہے یہ 10 دن ہی بہت کروشل 10 دن ہے پاکستان کے لیے۔ شاہین صاحب فرض کریں اگر چودھری نثار صاحب اس پوزیشن میں آ گئے، فرض کریں ان کے سامنے وزراء کا نام آ جاتا ہے یا بیوروکریٹس کا نام آ جاتا ہے، تو کیا وہ گرفتار کر سکتے ہیں اس وقت چودھری نثار صاحب؟ یعنی بڑی عجیب سچویشن، ٹرکی سچویشن ہے، اور پھر وہ الگ ہو گئے تھے، یا تو الگ ہو جاتے وہ تو اب وہ جب آ گئے ہیں دوبارہ تو عجیب سا معاملہ نہیں ہو جائے گا اگر وہ گرفتار کرتے ہیں کسی کو یا کسی کو پکڑتے ہیں تو؟ یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جی یہ بریچ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، ان کو آپ پکڑیں، اور نثار صاحب نے پکڑنا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی آپ کے کیبنٹ منسٹر نے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جی اگر کیبنٹ منسٹر کا نام آ جاتا ہے اور وہ آگے آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹر نے یا کسی اور نے کہا تھا یہ کریں، تو پھر تو مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں کر رہے۔ تو یہ اصل بات پہ پہنچنا تو اسی بات پہ پہنچنا ہے نا کہ جی کیسے، کس نے، کیوں یہ فیڈ کیا، یہ غلط فیڈ کیا، یہ نیشنل سیکورٹی بریچ کیا، اور پرائم منسٹر کہاں کھڑے اس پہ؟ یہی تو اصلی ایشو ہے۔ اب وہ خود نہیں کریں گے، گورنمنٹ نہیں کرے گی، تو ظاہر ہے جنہوں نے الزام لگایا کہ یہ بریچ ہوا ہے پھر انہیں خود کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو آگے نہیں چل سکتے آپ۔ شاہین صاحب آپ نے اسلام آباد کور کی ہوئی سر، کیا فوج اٹھا سکتی ہے کسی کو خود؟ یعنی فوج میں بھی تو دباؤ ہے نا کہ آپ
क्या कर रहे हैं, मतलब देखें ना, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, अगर एक दबाव उन पे भी तो आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। लोगों को फौजी उठाते हैं, आर्मी एक्ट भी लगता है, कोई अगर सैबोटाज पकड़ा जाए, कुलभूषण साहब को कौन उठा के ले गया, तो क्या हमारे चौधरी निसार साहब ने पकड़ा है उनको? इस तरह तो जो भी शख्स अगर नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम करता है या पकड़ा जाता है, उसको तो कोई भी एजेंसी पकड़ सकती है, कोई भी नहीं, लेकिन हुकूमत खुद क्यों नहीं रिजॉल्व कर, पकड़ने का हुकूमत खुद रिजॉल्व नहीं कर रही शाहीन साहब। असल मसला जो है ना इसमें, हुकूमत खुद करे बजाय इसके कोई दूसरा अदारा करे, लेकिन वो तो एक अजीब मामला हो जाएगा। आप हुकूमत खुद करे ना, किसी को यही बेहतर है कि वो ये खुद करे ये काम, मगर क्योंकि वो अंदर से अगर कोई चोर है या गिल्टी फील कर रहा है या ये फंस जाएंगे हम या मारे जाएंगे नहीं करता, तो फिर तो सिचुएशन वही आ जाएगी कि जी आखिर आप नहीं करते तो फिर। जी शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए ना, मसला वही कि ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब दिन गुजरते जा रहे हैं, मामला खराब हो रहा है, वो कहानी डाई डाउन नहीं हो रही। मियां नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं और अजीब क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया अजीब है। फौज के अंदर ये एक और बेचैनी होगी किस तरह का आर्मी चीफ ढूंढ रहे थे ना, अजीब क्राइटेरिया, और कोई तरदीद नहीं आई उसकी। डॉन की स्टोरी कोई तरदीद नहीं आई। इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे, धरने में क्या सोच रहे हो भाई, धरने में वो क्या सोच रहा था, इनको बैठे बैठे आदमी, यानी अजीब और गरीब किस्म का क्राइटेरिया। यानी वो लोग कहां पे थे धरने में, ये मियां साहब पता करवा रहे हैं डॉन की स्टोरी के मुताबिक। यानी इसकी तरदीद आना जरूरी है ना, इन खबरों की तरदीद आनी जरूरी है। और साथ ही लड़ेंगे, शहर बंद नहीं होने देंगे, मारेंगे मरेंगे। 46 करोड़ रुपया मांग लिया है सिक्योरिटी इस्लामाबाद के लिए। और सिंध में बहरान जो पैदा हो चुका है वो इनको वहां जाहिर है तवज्जो दे नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि ये अगले 10 दिन जो हैं इसमें अहम है, और 10 दिनों के दौरान अब देखना है कि टू ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले पलक कौन झपकाता है। सियासी हालात को आप कैसे देखते हैं? कराची के देखें, कराची के हालात तो एंड गेम में ये इस पूरे के पूरे बहरान में वो एक तेल जो है ना वो छिड़का गया है, क्योंकि और वो तेल, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें प्रेशर में एस्टेब्लिशमेंट आ गई है, प्रेशर में एस्टेब्लिशमेंट आ गई है कि वहां पर यानी एक अजीबो गरीब बात है कि जिसका मुंह में जो बात आती है वो कह के वो एस्टेब्लिशमेंट को खींच लेता है। वो पीछे हटते हैं इस मामले से कि वो जनूबी वजीरिस्तान, ये IDPs का मसला, अफगानिस्तान, ये बाकी मामला की तरफ, बलोचिस्तान के हालात, वो फिर खींच लेते हैं बीच में। यानी वो कभी खुर्शीशा ले आते हैं, कभी कोई ले आता है, कभी कोई। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें मियां साहब को और बाकी लोगों को चाहिए कि वो पहले तो फौरी तौर पे ये कौमी सलामती का मसला हल करें, क्योंकि उसके बाहर इजलास नहीं रुक गया, मुल्क रुक गया। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। नाज़रीन, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फेसबुक और ट्विटर पे अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये जुमला को मुकम्मल कर दूं, शदीद लड़ाई की तरफ मियां साहब मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है जमहूरियत के लिए भी, उनकी हुकूमत के लिए भी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।